اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی۔ اور اے مخاطب، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں علم کے بغیر، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور جہنم کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی شک ہے تو یقیناً ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کر دیں۔ اور ہم جس کو چاہتے ہیں رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں ایک خاص وقت تک، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ہے جو ناکارہ عمر زیادہ بڑھاپے تک پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ فرماتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ انہیں زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، اور تکبر سے شانہ پھیرنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے چکھائیں گے جلنے کا عذاب۔ کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک کنارے پر رہ کر، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو وہ اس اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ اس شخص نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو کھلا نقصان ہے۔ وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اسے فائدہ دے سکتی ہے، یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ وہ اس کو پوجتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، وہ کیا ہی برا مددگار اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو کوئی یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں فرمائے گا دنیا و آخرت میں، تو وہ ایک رسی آسمان کی طرف لٹکائے، پھر کاٹ دے، پھر دیکھے کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کرتی ہے جس پر وہ غصہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتیں بنا کر نازل فرمایا، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ بے شک جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں، بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو فریق مومن و کافر ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ وہ جب بھی ارادہ کریں گے کہ غم کی وجہ سے اس جہنم سے نکل جائیں
वहीं लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा जलने का अजाब चखो। बेशक अल्लाह दाखिल फरमाएगा उनको जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और वहां उनका लिबास रेशम का होगा। और उन्हें दुनिया में पाकीज़ा बात की हिदायत की गई और उन्हें तमाम तारीफों वाले अल्लाह के रास्ते की तरफ हिदायत की गई। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और जो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से, जिसे हमने सब लोगों के लिए इस तरह बनाया है कि उसमें रहने वाले और बाहर से आने वाले बराबर हैं, जो भी उसमें किसी किस्म के जुल्म के साथ किसी टेढ़ का इरादा करेगा हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। और जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए खाने काबा की जगह मुकर्रर की और हुक्म दिया कि मेरे साथ किसी को शरीक न करें और मेरे घर को साफ सुथरा रखें, तवाफ करने वालों के लिए और कयाम करने वालों के लिए और रुकू सजदा करने वालों के लिए, और लोगों के दरमियान हज का ऐलान करें तो वो आपके पास आएंगे पैदल और दुबले पतले ऊंटों पर, जो आएंगे दूर दराज इलाकों से, ताकि वो अपने फायदे देखें जो उनके लिए रखे गए हैं। और अल्लाह का नाम याद करें कुर्बानी के मुकर्ररा दिनों में उन जानवरों पर जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाए हैं, तो उसमें से खुद भी खाएं और तंग दस्त मोहताज को भी खिलाएं। फिर चाहिए कि अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नजरें पूरी करें और कदीम घर बैतुल्लाह का तवाफ करें। यह हमारा हुक्म है, और जो ताजीम करे अल्लाह की हुर्मतों की तो वो खुद उसी के लिए बेहतर है उसके रब के नजदीक। और तुम्हारे लिए तमाम मवेशी हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं। तो बुतों की नापाकी से बचते रहो और झूठी बातों से परहेज करो। एक अल्लाह के होकर रहो, उसके साथ किसी को शरीक ना करते हुए। और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है तो उसका हाल ऐसा है कि जैसे वो आसमान से गिर पड़ा, फिर या तो उसे परिंदे राह में से उचक ले जाते हैं या हवा उसे ले जाकर फेंक देती है किसी दूर दराज जगह। यह हमारा हुक्म है। और जो शख्स अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे तो ये बेशक दिलों की परहेजगारी में से है। तुम्हारे लिए इन कुर्बानी के जानवरों में फायदे हैं एक मुकर्ररा वक्त तक, फिर इनके कुर्बान करने की जगह कदीम घर खाने काबा के पास है। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किए हैं ताकि वह अल्लाह का नाम लिया करें उन मवेशी चौपायों पर जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाए हैं। तो तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, लिहाजा तुम उसी के फर्माबरदार बनो और आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। ये वो लोग हैं कि जब इनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब इन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करने वाले हैं और नमाज कायम करने वाले हैं, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊंटों को हमने तुम्हारे लिए बनाया है अल्लाह की निशानियों में से, इनमें तुम्हारे लिए फायदे हैं। फिर उन्हें खड़ा करके नहर करते हुए उन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब वो अपने पहलू के बल गिर जाएं तो तुम खुद भी उसमें से खाओ और खिलाओ, ना मांग कर कनात करने वालों को और बेकरार होकर मांगने वालों को भी। इसी तरह हमने उनको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह को हरगिज ना उन कुर्बानियों के गोश्त पहुंचते हैं और ना उनके खून, बल्कि अल्लाह को तुम्हारी तरफ से तकवा पहुंचता है। इसी तरह अल्लाह ने उन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी करने वालों को खुशखबरी सुना दें। बेशक अल्लाह ईमान वालों की तरफ से दिफा करता है। बेशक अल्लाह पसंद नहीं फरमाता किसी खयानत करने वाले नाशुक्रे को। जिन लोगों पर लड़ाई मुसल्लत की जाए उन्हें जहाद की इजाजत दी गई है क्योंकि वो मजलूम वाक़े हुए, और बेशक अल्लाह उनकी मदद पर यकीनन बड़ी कुदरत रखता है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाले गए हैं महज इस जुर्म में कि वो ये कहते थे हमारा परवरदिगार अल्लाह है। और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए से रोके न रखता तो मुनहदिम कर दिया जाता राहिबों की कोठड़ियों और गिरजों और इबादत गाहों और मसाजिद को,
جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو نئی بات نہیں، ان سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود نے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو پہلے میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا سخت رہا میرا عذاب۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں، اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے یہ سمجھتے، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے یہ سنتے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا، اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف واپس آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، میں تو تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تو یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجے تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتے تو شیطان ان کی آرزو میں لوگوں پر وسوسہ ڈالتا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے، پھر اپنی آیات کو پختہ فرما دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تاکہ وہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو آزمائش کا ذریعہ بنا دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور یقیناً ظالم بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ اور اس لیے کہ وہ جان لیں جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے کہ یہ وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں، اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور کافر اس قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے یا ان پر کسی بے برکت دن کا عذاب آ پہنچے۔ اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، اللہ ضرور انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور یقیناً اللہ خوب جاننے والا نہایت حلم والا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے وہ پوجتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبہ نہایت بڑائی والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، پھر زمین اس سے سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ
نہایت مہربان بڑا باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور یقیناً اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ یقیناً انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہرگز وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں۔ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور نہ ہی ان کو اس کا کوئی علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان لیتے ہیں ان کافروں کے چہروں پر ناگواری۔ قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں۔ اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا کمزور ہے طالب عابد اور مطلوب معبود۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یقیناً اللہ بڑا ہی قوت والا، بہت غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے، اور لوگوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ وہی تمہارا کارساز ہے، تو وہ کتنا اچھا کارساز اور کتنا اچھا مددگار ہے۔